السلام علیکم دوستو، بلی کے بارے میں اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ نمبر 1، یہ متواضع جانور ہے جو لوگوں کے گھروں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اسے چوہوں کو دفع کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے امتی جو کشتی پر سوار تھے ان کو چوہوں سے تکلیف ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو چھینک آئی اور چھینک سے بلی نکل پڑی، اسی لیے بلی کی شکل شیر کی طرح کی ہے۔ نمبر 3، بلی اپنی ظرافت میں مشہور ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلی اپنی لعاب دہن یعنی تھوک سے اپنے چہرے کو صاف کرتی ہے۔ اس کے بدن پر کوئی چیز لگ جائے تو وہ اسے فوراً صاف کر لیتی ہے۔ نمبر 4، جب بلی پخانہ یا پیشاب کرتی ہے تو اسے چھپا لیتی ہے تاکہ چوہا اس کی بو نہ سونگھ سکے، کیونکہ چوہا بلی کے پخانے اور پیشاب کو پہچانتا ہے، اس لیے وہ سونگھتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 5، جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو یہ اس گھر میں کسی دوسری بلی کو داخل نہیں ہونے دیتی، اور اگر کوئی بلی وہاں آ جائے تو سخت لڑائی کرتی ہے اور دونوں کے اندر دشمنی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ گھریلو بلی خیال کرتی ہے کہ کہیں گھر کا اور میرا مالک دوسری بلی سے مانوس نہ ہو جائے اور اسے میری غذا میں شریک نہ کر لے اور مالک کی محبت تقسیم نہ ہو جائے۔ نمبر 6، اگر بلی مالک کی کوئی ایسی چیز چرا لیتی ہے جو مالک نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور سنبھال کر رکھی ہو تو بھاگ جاتی ہے، اس ڈر سے کہ کہیں مالک سے اسے مار نہ پڑے۔ جب مالک بلی کو دفع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بلی اس کے پاؤں میں اپنے جسم مس کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے اسے خلاصی و معافی مل جائے گی اور اسے مالک کی طرف سے احسان ہو جائے گا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کے دل میں بلی کا ڈر رکھ دیا ہے۔ جب ہاتھی بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 8، بلی کئی کاموں میں انسانوں کی طرح ہے، مثلاً بلی انسان کی طرح چینکتی ہے، انگڑائی لیتی ہے، نرم جگہ اور تکیہ پر سر رکھ کر سوتی ہے۔ نمبر 9، بلی کی 3 قسمیں ہیں، اہلی، وحشی اور سور الزباد۔ نمبر 10، بلی سال بھر میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے، اس کی حمل کی مدت 50 دن ہوتی ہے۔ نمبر 11، علماء بلی کا پالنا محتسب قرار دیتے ہیں۔ نمبر 12، گھریلو بلی کی خرید و فروخت جائز ہے، اور جن روایات میں اس کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وحشی اور جنگلی بلی ہے۔ نمبر 13، بلی کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ درندوں میں سے ہے۔ نمبر 14، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کہ نہ اسے کچھ کھلاتی پلاتی تھی اور نہ اسے کھولتی تھی کہ وہ اپنا رزق خود تلاش کر کے کھا لے۔ نمبر 15، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بلی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے پانی کا برتن جھکا دیا۔ وہ بلی پانی پی لیتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرماتے تھے۔ نمبر 16، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے گھروں میں تشریف لے جاتے اور ان کے قریب دوسرے گھروں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، تو یہ بات ان پر گراں گزری۔ انہوں نے اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں مگر ہمارے ہاں قدم رنجہ نہیں فرماتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہارے گھروں میں کتا ہے اس لیے میں تمہارے گھروں میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں بھی تو بلی ہے تو وہاں کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلی تو سبا ہے، یعنی بلی اور کتے کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں، بلی ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ نمبر 17، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بلی تھی، ان کا اصلی نام عبد الرحمن تھا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بلی دیکھی تو ان کو یا ابا ہریرہ اے بلی والے یا اے بلی کے باپ کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہو گئی کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ تو دوستوں اور بھائیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے
تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔